كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قبر اور آخرت کی تیاری کا جو پہلا سیشن ہے اس کا نام ہے موت کیا ہے۔ اچھی موت سے پہلے یہ سب آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کا وقت جب آتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، موت کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی چیز کے اچھے اور برے اور اس کے نقصان اور فائدے کے بارے میں جان لیتے ہیں نا تو اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ موت ایکچولی ہوتی کیا ہے تاکہ زندہ رہتے ہوئے ہم اس کی اچھی تیاری کر سکیں۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے مزہ، کیوں، کس لیے کیا ہے؟ دیکھا جائے تو مزہ تو تبھی آتا ہے نا جب آپ کسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، خوشی اطمینان ملتی ہے، مسرت ملتی ہے۔ مزے کا تو مطلب یہی ہے نا۔ یہاں آپ مجھ کو بتائیے کہ موت آپ کو کیا یہ سب کچھ دیتی ہے؟ یعنی آپ کو سکون، راحت یہ سب کچھ دیتی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، اور آپ کو لگے گا کہ سسٹر تانیہ یہ کیا بات کر رہی ہیں کہ کیا موت بھی کبھی کسی کو مزہ دے سکتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مزے کا مطلب کیا ہوتا ہے، سکون، راحت، مسرت، خوشی۔ کیا یہ موت کر سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال اس آیت میں اپنے غضب کو طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی تم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، یعنی تم لوگ بہت دنیا کے مزے لیتے ہو، دنیا کے چکر میں موت کو بھلا بیٹھے ہو۔ اے انسان، تمہارے لیے ہر چیز کیا مزہ ہے؟ تم نے کبھی موت کو، آخرت کو، قبر کو حقیقت کے عینک سے دیکھا ہے؟ اور یہ وہ سچ ہے جس کی تیاری کرنی ہی کرنی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور اصل میں جو موت کو بھول گیا اس کے لیے صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کیونکہ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا صرف 8 سوالوں کے لیے بنائی گئی ہے جو 3 قبر میں پوچھے جائیں گے اور 5 روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ اور قربان جائیے اس رب پر کہ اس نے ہم مسلمانوں پر کتنا فضل کیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بچہ بچہ بلکہ جانتا ہے کہ امتحان، دنیاوی امتحان کے کیا معنی ہوتے ہیں، امتحان کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی تیاری کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آگے آپ کو جو لیکچرز ملیں گے اس میں یہ جو 8 سوال ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، یعنی 8 سوال بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کے جوابات بھی بتائے جائیں گے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کیا، تیاری۔ کوئی سا بھی ایگزام ہو ہم کیوں دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی کیا بنایا ہے، آزمائش کی جگہ، امتحان کی جگہ۔ کسی بھی اعتبار سے ہم ایگزام کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں، آگے کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ دنیا کے امتحان یعنی ایگزام کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ماں باپ ہوں تو ہمارا بچہ اگر فیل ہو جائے یا پڑھنے میں کمزور ہو، اچھا نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسٹرا ہیلپ رکھوا دیتے ہیں، ایکسٹرا ٹیوشن رکھوا دیتے ہیں کہ میرا بچہ ٹیسٹ میں فیل نہ ہو۔ اگر وہ فیل ہو گیا تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا بلکہ اس کو سزا ملے گی، اور تب تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک ہمارا بچہ پاس نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے ہم سب کا حال۔ اور اب ذرا آخرت کے امتحان کے بارے میں سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایگزام روم میں بھی بٹھا دیا ہے، یعنی اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ پھر ٹیسٹ پیپر یعنی جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی بتا دیے ہیں، سوالات بھی ساتھ بتائیں، اس کے جوابات بھی بتائے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو آپ صرف سوالات یعنی آپ کو امتحان میں ملتے ہیں، اور مزے کی بات دیکھیے کہ وہ سوال بھی ہم کو نہیں بتائے جاتے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ پورا سال ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں سے کہیں سے بھی سوال آ جائے گا۔
اور دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ٹیسٹ روم بھی بتا دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب بھی دے دی ہے، سوال بھی بتا دیے ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ سوالوں کے جواب بھی بتا دیے ہیں۔ کہ آپ کو اپنے رب پہ پیار نہیں آتا کہ اس نے یہ سارے معاملات بتا دیے ہیں؟ اور یہ خود سے سوال کیجئے کہ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا مومن بندہ فیل ہو جائے، جہنم میں جلے، اور ان سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ نے اتنا وقت دیا ہے کہ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا تم اچھی موت کی تیاری کر سکتے ہو۔ دنیا کی ناکامی ہم کو اتنی اس کی پرواہ رہتی ہے، اور جو دنیا کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان سے ہم ڈرتے بھی ہیں، لیکن جو پوری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں، موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کے خاتمے کی حقیقت ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، جس کے بعد انسان کی زندگی کا جو تعلق ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور ایک نئی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آئے گی، لیکن ہم سب اس دن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی کرنا ہے، آخرت کی تیاری اس دنیا میں ہی کرنی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے کہ آپ کو کوئی اپنے گھر دعوت میں بلاتا ہے، تو اس کے گھر جانے کی تیاری آپ کہاں کرتی ہیں؟ اپنے گھر سے شروع کرتی ہیں نا۔ دعوت والے گھر میں جا کے تو تیاری نہیں شروع کرتی نا، تو وہاں تو صرف پچھتاوا ہوگا کہ اوہو میں نے تیاری کیوں نہیں کی۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں جا کر صرف پچھتاوے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اس موت کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، موت ہر شخص کا پیچھا کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ روزانہ ہم اس کو یاد کریں۔ قرآن مجید میں سورہ قاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس نے تم کو بھٹکا رکھا۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم موت کو بے ہوشی کی طرح لیتے ہو، اور وہ حق ہے، وہ آ پہنچی۔ یعنی سب غیب کی جو خبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے بتایا اللہ کے اذن سے، جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں کہ موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیں، جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، اب نہ ہم واپس جا سکتے ہیں، دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، اور ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت موت کی جاکندنی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے، جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس مقام سے انسان وہ دوسرا عالم جو برزخ کا ہے صاف دیکھ لیتا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات نزع کی حالت میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے، اور یہ حقیقت بھی اس کو معلوم ہو جاتی ہے کہ زندگی کے اس دوسرے مرحلے میں وہ نیک بخت ہے، یعنی وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے یا بدبخت کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہی حقیقت ہے جس کو ماننے سے ہم سب گریز کرتے ہیں، اور بس ہم دنیا میں بے لگام گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں، اور یہ خیال یقین میں بدل لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہوگی، اس میں جو کچھ ہوگا وہیں پہ دیکھا جائے گا۔ اب عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ آنکھوں کے سامنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کان پر جوں نہیں رینگتی، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت باخبر ہے۔ سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا ہے نا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ اس آیت میں سکرۃ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ سختی ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ سکرۃ الموت یہ غشی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہاں پر اس کو موت کی سختی اور تکلیف سے مراد یہ ہے، کیونکہ جب روح کو کھینچا جاتا ہے تو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ غش طاری ہو جاتی ہے، اور موت کی سختیوں پر انسان بے ہوش یعنی بے ہوشی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی دیکھیے جب روح نکلتی ہے تو جو آنکھیں ہیں وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ موت کی سختی اور تکلیف برحق ہے، اور اس سے کوئی پیغمبر، نبی، انبیاء نہیں بچ سکے،
کیونکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے اوپر جب نزع کی تکلیف تھی تو اب میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ تکلیف صرف برے لوگوں کو ہی ہوتی ہے، یعنی نزع کی جو تکلیف ہے وہ ہر خاص و عام کو ہوتی ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ نزع کی جو تکلیف یعنی روح کو جب جسم سے علیحدہ کیا جاتا ہے تو اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے ایک آپ کانٹوں والی جگہ پر ایک ململ کے دوپٹے کو ڈالیں اور اس کو گھسیٹیں، اللہ اکبر، وہ دوپٹہ جس طرح کھنچتا ہے، وہ کپڑا جس طرح پھٹتا ہے، اسی طرح جسم سے روح علیحدہ ہوتی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہم جتنی جلدی سمجھ لیں، جتنی جلدی قبول کر لیں، اتنا ہی اس کی تیاری کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ آج کا لیکچر یہیں تک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، قبر کے کتنے سوال ہیں، ان کا جواب کیسے دینا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ تو آنے والے لیکچر کو ضرور سنیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔